برادران ملت اسلامیہ، بزرگوں، قوم اور ساتھیوں، عزیز بچوں، خصوصیت کے ساتھ علماء اہل سنت، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان ذی المجد والفضل والکرم والامتنان، فاطر السماء بأشد البنیان، الذي كل يوم هو في شأن، خالق الإنس والجان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بھرپور اور کامل توجہ کے ساتھ ہم سبوں کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی، حسنین کے نانا قربان جن پر زمانہ، جان عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، پھر ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہے حسین، پھر ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، یعنی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ ہے تو حسین ہے، بادشاہ ہے تو حسین ہے، دین ہے تو حسین ہے، دین ہی نہیں بلکہ دین کی پناہ گاہ حسین ہے۔ سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ حضرات گرامی، مہمان خصوصی کی آمد سے قبل اس فقیر کو بولنے کا موقع دیا گیا۔ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ بولوں، میری عادت یہ نہیں ہے، لیکن ابھی مولانا نے ترنم میں منقبت پیش کی تو میرے بھی دل نے کہا کہ تم بھی کچھ پیش کر دو، تو آپ میرے ترنم پہ مت جائیے، اور نہ مجھے پڑھنا آتا ہے۔ شعر دیکھیے اور سمجھ میں آ رہا تو زبان خالی مت رکھیے، اس سے سبحان اللہ کہتے رہیے، کیونکہ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دے گا۔
اور آپ محفل کے ختم ہونے تک زندگی بھر سبحان اللہ کہتے رہیں گے، درخت لگ 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 کر کے آپ کے نام کا ایک باغ جنت میں تیار ہو جائے گا۔ اور جنت میں جب آپ کے نام کا باغ تیار ہوگا تو انشاءاللہ آپ جنت کے باہر نہیں رہیں گے، آپ بھی جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں، ابھی مولانا نے بھی کہا کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پہ مجبور تھے، معاذ اللہ۔ وہ مجبور نہیں ہے، نادانوں، مختار نانا کے مختار نواسے ہیں۔ وہ کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، جان دے کر نانا کی شریعت بچانے گئے تھے، ورنہ تو ان کا معاملہ یہ ہے، کربلا میں نہر فرات پانی کو پانی کر دیتے۔ شعر سنیے، شاعر کہتا ہے، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، 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 یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی، کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی۔ سنیے شعر، مولانا عثمان صاحب کی آمد ہو چکی ہے، یہ آپ کے پرانے ہیں، میں آپ کے لیے نیا ہوتا ہوں، تو آپ مجھے سنیے، انہیں سنتے رہتے ہیں، اور بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ شعر سنیے، یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی، کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی۔ اور یہ شعر دیکھیے، آسماں گر تیرے، آسماں گر تجھے شبیر اشارہ کرتے، شبیر امام حسین، آسماں گر تجھے شبیر اشارہ کرتے، آسماں گر تجھے شبیر اشارہ کرتے، دل یہ کہتا ہے کہ دن رات برستا پانی، دل یہ کہتا ہے کہ دن رات برستا پانی۔ اور یہ شعر دیکھیے، بڑا خوبصورت شعر، ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، ننھے سے صاحبزادے، 6 ماہ کے بچے امام حسین کے لختے جگر۔ شعر دیکھیے، ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی۔ انداز نہیں تھا، سیٹنگ صحیح نہیں تھی، پھر بھی آپ نے سنا، یہ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ وہاں زبان نہیں دیکھی جاتی، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ مجاہد اہل سنت حضرت مولانا عثمان رضا یزدانی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ایک شعر سنیے اور زندہ دلی کا مکمل ثبوت دیجئے، اور آپ یہ بتائیں کہ ہم سننے کے موڈ میں ہیں۔
الحمدللہ حضور شہباز دکن کا مجھ پر بہت فیضان ہے۔ میں قرآن مبارکہ کی تلاوت کرنا بھی جانتا ہوں، نعت خوانی کرنا بھی جانتا ہوں، تقریر کرنا بھی جانتا ہوں، اور جب مجمع خاموش ہوتا ہے تو نماز جنازہ پڑھانا بھی جانتا ہوں۔ تو ایسا موقع آپ نہ دیں، آپ مکمل بیداری کا ثبوت دیں۔ تڑپ کے بولیے سبحان اللہ۔ شعر سنیے، اہل ذوق بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ حسین جن کے دلوں پہ قیام کرتے ہیں، حسین جن کے دلوں پہ قیام کرتے ہیں، زمانے والے ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ حسین جن کے دلوں پہ قیام کرتے ہیں، زمانے والے ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، ہے توجہ آپ کی، گردن مت ہلاؤ، 2 کلو کی چھٹاک زبان سے بولو سبحان اللہ۔ حسین جن کے دلوں پہ قیام کرتے ہیں، زمانے والے ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، قسم خدا کی میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ قسم خدا کی میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سو چکا تھا اسے جگا کے سوئے ہیں۔ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سو چکا تھا اسے جگا کے سوئے ہیں، اور فاطمہ زہرا کی گود یوں معمولی نہیں ہے، گویا فرش زمین پر عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ وہ حسن و حسین کا ذکر کرنے ہم یہاں حاضر ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں اگر آپ سننا چاہیں، اور یہ حدیث پاک ایسی ہے آپ سنیں گے تو آپ اپنے دلوں میں ٹھنڈک محسوس کریں گے، سبحان اللہ۔ اور ایک ضابطہ یہ بھی آپ یاد رکھیں، بزرگان دین فرماتے ہیں جو حضور کا ذکر سنیں اور دل میں ٹھنڈک محسوس نہ کریں تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ اس کے سینے میں ایمان باقی ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدیث پاک سنیے، یہ حدیث مجھے بہت پیاری لگتی ہے، جہاں جہاں میں جلسوں میں گیا یہ حدیث کو سنایا، یہاں بھی موقع ملا تو میں یہاں بھی سنا رہا ہوں، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے وہ حدیث تو سن رکھا نا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سنا نا یہ حدیث آپ نے؟ اس کا ذرا بیک گراؤنڈ سنیے، پس منظر سنیے، آپ کو مزہ آئے گا۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت حذیفہ بن یمان ہے۔ کیا نام ہے؟ حذیفہ بن یمان۔ نام یاد رکھیے، آپ اپنے بچوں کو سنائیے، یہ اپنے گھروں میں سنائیے اس بات کو۔ ان کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی قسمت کے کیا کہنے، یہ حضور کے پڑوس میں رہتے تھے۔ اگر میرے گھر کے بازو کسی عالم دین سنی کا گھر ہو تو مجھے کتنی خوش نصیبی محسوس ہوتی ہے کہ میں بھائی فلاں مولانا کے گھر کے سامنے میرا گھر ہے۔ اگر جس کے پڑوس میں حضور رہتے ہوں تو وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ وہ حضور کے پڑوس میں رہتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں نے ان سے کہا، بیٹے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، ملاقات ہو جائے تو میرے لیے مغفرت کی دعا کراؤ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو وہ تقویت الایمان پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ براہین قاطعہ حفظ الایمان پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ آج ہم کو فتوے دیے جاتے ہیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، اور خود 8 بجے اٹھ کر کے بیوی سے ناشتہ مانگتے ہیں۔ ہم سے کہتے ہیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ وہ صحابیہ کا عقیدہ دیکھو، مغفرت چاہیے ان کو، بخشش چاہیے ان کو، تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں بیٹے کعبے میں جا کے دعا کرنا، میزاب رحمت کے نیچے ٹھہر کے دعا کرنا، ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنا، حتیم کعبہ میں دعا کرنا، کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کرنا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی سے دعا کروا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ان کو بخشش بھی چاہیے تو حضور سے چاہیے، مغفرت بھی چاہتے ہیں تو حضور سے چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیٹے نے سنا، ٹھیک ہے امی میں دعا کراؤں گا، یہ کہہ کر کے بات ختم ہوئی۔ نماز عصر ادا کرنے کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان مسجد نبوی شریف میں آئے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. کیا خوش نصیبی تھی صحابہ کی، ہر نماز حضور کے پیچھے پڑھتے تھے. سبحان اللہ. وہ صحابی نماز پڑھنے آئے عصر کی، نماز عصر کے بعد جو کہنا تھا ان کو وہ کہنا چاہتے تھے، لیکن حضور کسی اور کام میں مصروف ہو گئے اور چلے گئے، تو جو کہنا تھا نہیں کہہ سکے. مغرب میں پھر حضور تشریف لائے، نماز مغرب حضور کی اقتدا میں ادا کی. اب سنت و نوافل کے بعد حضور اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے دھیرے قدموں سے حذیفہ بن یمان بھی چل رہے ہیں. سبحان اللہ. جو لوگ مسجد نبوی شریف دیکھے ہوں گے، مدینہ پاک دیکھے ہوں گے، ان کو یہ نقشہ سمجھ میں آ جائے گا پورا. اور جو نہیں گئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس جلسے کے صدقے میں سب کو مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے. حضرات محترم، حضرت حذیفہ بن یمان پیچھے پیچھے چلنے لگے. حضور اپنے گھر میں قدم رکھتے رکھتے اچانک رک گئے، قدم آگے نہیں بڑھایا. ایسا محسوس ہونے لگا حضور کو کہ کوئی پیچھے میرے آ رہا ہے، اور بغیر پیچھے مڑے کے، توجہ ہے، بغیر پیچھے دیکھے کہ حضور نے اپنے الفاظ کریمانہ کو یوں ادا کیا کہ من ھذا، میرے پیچھے کون ہے، کہیں حذیفہ تو نہیں آ رہا ہے. سبحان اللہ. قربان جائیے اس جملے پر. سبحان اللہ. بغیر پیچھے مڑے کے، بغیر دیکھے کے حضور کہتے ہیں میرے پیچھے حذیفہ تو نہیں آ رہا ہے. تو حضرت حذیفہ کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، کہنے لگے نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اب دیکھیے سبحان اللہ، حضور کی زبان بولتی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ نے کہا حذیفہ سے ما حاجتکا، بول کیسے آنا ہوا. غفر اللہ لکا ولی امکا، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے. سبحان اللہ. توجہ تھی آپ کی، آپ نے سنا کیا ہوا. حضور نے فرمایا کیسے آنا ہوا، بولو اللہ تمہیں بھی بخشے تمہاری ماں کو بھی بخشے. اب کیا بولنا تھا جی ان کو، بولیے ان کو کیا بولنا تھا. جو بولنا تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہی مصطفیٰ نے فرما دیا تھا. سبحان اللہ. تو کیا ہے مطلب اس کا، نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں لفظوں کا سہارا لینا نہیں پڑتا، وہ تو بند لبوں کی بولی بھی سنا کرتے ہیں، وہ دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہیں. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل کی کیفیت کو جانا اور بتا دیا کہ اللہ تمہیں بھی بخشے تمہاری ماں کو بھی بخشے. اس کے بعد میں حضور نے فرمایا حذیفہ سنو سنو، اتانی ملکن، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا. بولو سبحان اللہ. نبی کی بارگاہ وہ ہے جی جہاں 70,000 صبح میں آتے، 70,000 شام میں آتے فرشتے، اور جو ایک مرتبہ آ جاتے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی دوبارہ. سمجھے، وہ نبی کی بارگاہ ہے. تو سرکار فرماتے اتانی ملکن، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا. کیسے آیا؟ فاستأذن ربہ، اپنے رب سے اجازت لے کے آیا. سبحان اللہ. فرشتے بھی تمنا کرتے ہیں مالک موقع دے دے تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری دے کے آئے. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ فاستأذن ربہ، اپنے رب سے اجازت لے کے آیا. کیوں آیا؟ فسلم علیہ، مجھ کو سلام کرنے آیا. سبحان اللہ. مشکات شریف اٹھا کے دیکھیے، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں میں. سرکار فرماتے ہیں فرشتہ کیوں آیا، کیسے آیا، سب بتایا حضور نے. فرمایا فسلم علیہ، مجھ کو سلام کرنے آیا. اور پھر سلام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس سے فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جا رہے ہو، ساتھ میں تحفہ بھی لے کے جاؤ. سبحان اللہ. وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ یہ حدیث پاک ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. آقا آپ کے جو دو نواسے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے، اور ان کی امی فاطمہ جو ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. چنانچہ آپ نے اپنے نانا سے وہ پیار پایا. اللہ اکبر. میرے آقا نے انہی کے بارے میں فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو میرے حسین سے محبت کرتا. سبحان اللہ. ایسے پیارے نواسے کو
میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے پورے خانوادے کو ظالموں نے شہید کیا اور پیاسا رکھ کر کے شہید کیا۔ امام حسین نے شروع سے ہی کہا تھا کہ میں وقت آنے پر جان تو دے سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یزید فاسق و فاجر، گناہ گار، سیاکار، بدکار تھا، شراب پینے کا عادی تھا، شراب پلاتا تھا، عورتوں کو نچاتا تھا، ان سے مزے لیتا تھا، اور پھر اتنا بدکار تھا کہ اس کے زمانے میں محرمات سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے لوگ۔ اپنی سگی ماؤں کے ساتھ زنا ہوتا تھا، معاذ اللہ، اپنی سگی بہنوں کے ساتھ نکاح کے نام پہ زنا کرتے تھے لوگ، اتنا بدتر تھا یزید۔ اگر آپ کی محلے کی مسجد کا امام فاسق مولن ہو، کھلے عام گناہ کرنے والا ہو، تو کیا آپ اس کو امام بنائیں گے اپنا؟ آپ نہیں بنا سکتے اس کو اپنا امام۔ تو امام حسین، امام الائمہ، امام حسین کیسے یزید کو اپنا امام مانتے تھے؟ اسی لیے آپ نے اس کی بیعت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، اگر میں دے دوں گا تو میرے نانا کی امت کا کیا ہوگا؟ تمہارا خیال کر کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، وقت آیا تو اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دی۔ اور پھر دیکھیے آپ، لوگ کہتے ہیں حسین چلے گئے، حسین مر گئے، ارے معاذ اللہ رب العالمین، مرتا تو وہ ہے جس کا تشخص مر گیا، مرتا تو وہ ہے جس کا کردار مٹ گیا، مرتا تو وہ ہے جس کی شان ختم ہو گئی۔ ہاں یزید مر گیا، اس کا تشخص مر گیا، اس کا کردار مر گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین صبح قیامت تک زندہ ہے، حسین زندہ ہے، ان کے بابا زندہ ہے، ان کے نانا زندہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آئی بات سمجھ میں آپ کے؟ میں تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن یہ ہمارے مشفق و مہربان عثمان رضا یزدانی صاحب کی کرم فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ آپ بھی کچھ دیر بول لیں، تو میں نے آپ کے سامنے جو میرے دل میں تھا بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے دلوں میں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ احباب کی خواہش بھی تھی کہ نظامت بھی آپ کر دیں، تو آپ کی بھی خواہش میں پوری کر دیتا ہوں۔ حالانکہ میں اب آپ سے کیا بیان کروں، اللہ اکبر، پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بیدار رکھوں۔ تو آپ حضرات جتنے بیدار ہیں وہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ میری بات آپ سن لیے، سنیں نا؟ اب نظامت بھی ذرا سنیں، سمجھے؟ نظامت سنیے۔ نظامت میں ہوتا کیا ہے؟ بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے نظامت کرنے والے کی، ابتدا سے لے کے انتہا تک بیٹھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، آپ کو بیدار رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت کس بات کی ہوتی ہے؟ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم تمہیں سنائیں، کچھ تم ہمیں سناؤ۔ الفت میں مزہ تب ہی ہے جب دونوں ہو ساتھ ساتھ، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، سمجھے آپ؟ تو یہ رشتہ محبت ہے، اس کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ اور کوئی بھی ناظم ہو، کوئی بھی نقیب اجلاس ہو، وہ سامعین کے جذبات و احساسات کا ترجمان ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے یہ بہت اہم ذمہ داری مجھ کو سونپی گئی اور میں اس کو نبھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ جی لگا کر کہیں سبحان اللہ۔ شعر سنیے، سمجھ میں آئے نہ آئے تب بھی سبحان اللہ بولیے۔ وہاں ابھی میں نے کہا زبان نہیں دیکھی جاتی، دل دیکھے جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ دل دیکھے جاتے ہیں۔ دیکھو ایک شعر سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اس کی تضمین ہے، وہی جس نے لفظ کن سے لوح و قلم بنایا، وہی جس نے لفظ کن سے لوح و قلم بنایا، جس ذات وحدہ نے عرب و عجم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور فرحت فضا یقیناً یہ رنگ و بوئے عالم مہکا ہوا ہے جس سے کاشانِ دو عالم، ادریس و یونس، نوح و کلیم و آدم، وہ کنواری پاک مریم، ونفخت فی حکادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ یہ شعر تو آپ سمجھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ اے حلیمہ بی کے پیارے، سر عرش جانے والے،
نہیں سمجھے؟ اے حلیمہ بی کے پیارے، سر عرش جانے والے، مولا علی کے خاطر سورج پھرانے والے۔ اے حلیمہ بی کے پیارے، سر عرش جانے والے، مولا علی کے خاطر سورج پھرانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت بریلی سے یہ بولے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اور شب و روز لمحہ لمحہ بڑھتے رہے مشاغل، لیے حسرتوں کو محبوب، پھرے اب کہاں کہاں دل، نعت نبی کے صدقے تجھے مل گئی ہے منزل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسے پایا، یہ نہ پوچھ کیسے پایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اور سننا چاہتے ہیں؟ بولو جی۔ خاموش ہو گئے تو پھر میں کیا کرنے والا ہوں وہ بھی معلوم ہے۔ شعر سنو، شعر زیادہ بور نہیں کروں گا، شعر سنو۔ ہے کائنات ایسی میرے پیمبر کے سامنے، ہے کائنات ایسی میرے پیمبر کے سامنے، جیسے ہو خطرہ سمندر کے سامنے۔ ہے کائنات ایسی میرے پیمبر کے سامنے، جیسے ہوئے قطرہ سمندر کے سامنے، شبیر جھک سکے نہ کسی شر کے سامنے۔ شبیر کون؟ امام حسین۔ شبیر جھک سکے نہ کسی شر کے سامنے، سارا جہاں جھکا ہے صرف کٹے سر کے سامنے۔ سارا جہاں جھکا ہے صرف کٹے سر کے سامنے۔ اور سنو، دینا انہیں امتحان تھا ورنہ خدا گواہ، امام حسین مجبور نہیں تھے، دینا انہیں امتحان تھا۔ شاعر کہتا ہے دینا انہیں امتحان تھا ورنہ خدا گواہ، ابے لاکھوں بھی کچھ نہ تھے 72 کے سامنے، لاکھوں بھی کچھ نہ تھے 72 کے سامنے، لاکھوں بھی کچھ نہ تھے 72 کے سامنے۔ لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، حیدر کی ذوالفقار میں بھی دھار بہت ہے۔ ہر دشمن رسول کو پہچانتی ہے یہ، علی کی ذوالفقار سمجھدار بہت ہے، علی کی ذوالفقار سمجھدار بہت ہے۔ انہیں اشعار کے ساتھ میں ہمارے مجاہد اہل سنت حضرت مولانا عثمان رضا یزدانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلمات خیر سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ مصفہ فرمائیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔